السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج کل گرمی کی بہت زیادہ شدت ہے اور میٹ آفس نے اس کو پریڈکٹ بھی کیا تھا کہ یوزلی جو ویدر ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ گرمی جو ہے وہ ہوگی ان دنوں میں، اور ہمیں دیکھنے کو بھی مل رہا ہے۔ ان دنوں میں اس گرمی کی شدت سے ہمیں کیسے بچا جا سکتا ہے، ہمیں کیا پریکاشنری میئرز لینے چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص ہیٹ ویو کا شکار ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر محمد ناصر بیگ صاحب۔ ہم ان سے ایکسپرٹ رائے لیں گے کہ ہمیں ان کنڈیشنز میں کیا کرنا چاہیے۔ آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سیفی صاحب، بہت امپارٹنٹ ٹاپک آپ نے آج اس پہ بات کرنے کے لیے موقع دیا ہے، اور یہ انتہائی ضروری اور اہم بات ہے۔ ہمارے ملک میں جیسے آپ نے دیکھا لاسٹ ایئر ہیٹ ویو کے بہت زیادہ کیسز آئے ہیں ہمارے کنٹری میں، اور یہ ہمارے لیے ایک نئی چیز ہے اور نیا ایک ایشو ہے جسے ہم نے ٹیکل کرنا ہے۔ اب یہ جیسے آپ نے بات کی کہ ہم کچھ اس کے پریکاشنری میئرز پہ بات کریں گے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی ہیٹ سٹروک کا شکار ہو جاتا ہے کوئی، تو ہم کیسے اس کو ٹیکل کریں۔ تو بہت ہی سمپل ہے، کچھ چیزیں کچھ کیئرز ہیں جو ہم نے کرنی ہے۔ یہ زیادہ تر یہ ہیٹ ویو ان لوگوں کے لیے جن کا ایکسپوجر زیادہ ہے، جو دن کو باہر نکلتے ہیں، جو بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، وہ لوگ جو سڑکوں پہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے کچھ اسپیسیفک ٹائم میں، جب ہیٹ بہت زیادہ ہو، سن بالکل قریب ہو، اور 12 سے 2 بجے کے درمیان آپ نے بہت کم باہر نکلنا ہے، اور اگر نکلنا بہت ہی ناگزیر ہے، ضروری ہے، تو اس صورت میں جو بھی شخص ہے وہ اپنے پاس ٹھنڈا پانی رکھے، کچھ کپڑا گیلا کر کے رکھے۔ میں وہ چیزیں بتاؤں گا جو ایزیلی ہو سکتی ہیں، اور وہ لے کے باہر نکلے، اور اپنے جسم کو وہ ہائیڈریٹ رکھے، یعنی پانی اگر مسلسل پیتا رہے، تھوڑا تھوڑا پیتا رہے، بار بار پیتا رہے، ایون کہ اگر وہ تھرسٹی نہیں بھی ہے تو اسے یہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ گلاسز پہن لے، سن گلاسز ضروری ہیں۔ آپ کوئی ہیٹ رکھ سکتے ہیں، آپ امبریلا لے کے کیری کر سکتے ہیں، اور یہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ گرمیوں میں اس شخص نے ہمیشہ لوز ڈریس پہننا ہے۔ جتنا ڈریس ٹائٹ ہوگا اتنا ہیٹ سٹروک کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے، اور اسی طرح لائٹ کلرز پہننے ہیں، اور یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو اس ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ صحیح فرما رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسپیسیفکلی اگر آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں، کیونکہ آج کل بچے اسکول جا رہے ہیں اور ریگولر کلاسز شروع ہوئی ہوئی ہیں، تو پیرنٹس کو کیا پریکاشنری میئرز ان بچوں کے حوالے سے لینے چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ ہیٹ سٹروک کا شکار نہ ہو سکیں؟ اس پہ اگر آپ کچھ رائے دیں۔ جی بالکل، یہ بہت امپارٹنٹ ہے بچوں کے حوالے سے بات کرنا، چونکہ بچے پوری طرح سے اس بات کو سمجھ نہیں سکتے، اور یہ کتنا رسک ہو سکتا ہے اس معاملے میں۔ تو پیرنٹس اور ٹیچر کی یہ ایکول رسپانسبلٹی ہوگی کہ بچوں کو آپ نے کیسے اس ساری سچویشن سے نکالنا ہے۔ اب ظاہر ہے اسکول ہم اتنا لمبے ٹائم تک بند بھی نہیں کر سکتے، بچوں کو گھر بھی نہیں رکھ سکتے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو بچوں کو ساتھ آپ واٹر باٹلز دیں، اور انشور کریں کہ ان کے اسکول میں ٹھنڈا پانی ان کو میسر ہو۔ ان کے ٹیچر کو یہ بتا دیں کہ ریگولرلی وہ ہر بچے سے پوچھتی رہیں ہر گھنٹے بعد کہ آپ نے پانی پیا ہے تھوڑا، اور پھر آپ جو بچوں کے اسکول کے کلاس رومز وغیرہ ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ وینٹیلیٹڈ ہیں یا نہیں، کنجسٹڈ تو نہیں ہے، وہاں اگر لائٹ نہیں ہے تو الٹرنیٹیو کوئی وہاں پہ ان کا میکانزم ہے کہ وہ فینز وغیرہ چل رہے ہوں، اے سی وغیرہ چل رہے ہوں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور اس کے علاوہ بچوں کو جب آپ بھیج رہے ہوں اسکول میں ان دنوں میں، تو یہ خیال رکھیں کہ ان کے جو ڈریسز ہوں وہ لوز ہوں، تھوڑے لائٹ کلرز میں ہوں۔ اسکول کا ایک خاص یونیفارم ہوتا ہے، لیکن اگر وہی یونیفارم آپ نے لے کے چلنا ہے تو اس میں کوشش کریں کہ وہ کاٹن میں بنا ہوا ہو، تاکہ بچے اس میں ریلیکس رہیں۔ اور پھر اسکول میں اس چیز کے اوپر ایک ٹریننگ کا سیشن بھی ہونا چاہیے ہر اسکول میں، کہ خدا نخواستہ کوئی بچہ اس کا شکار ہو جائے تو اس کو کیسے پھر ٹیکل کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل زبردست آپ نے بات کی، بچوں کو اور بڑوں کو کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہیٹ سٹروک سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اگر خدا نخواستہ ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے کسی کو، تو ایسی صورت میں جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، یا اس کو خود ایسی کیا چیزیں کرنی چاہیے تاکہ وہ اس سے واپس آ سکے؟ جی تو بالکل ایسی صورت میں ایسا کسی کے ساتھ کہیں بھی پیش آ سکتا ہے ایسا واقعہ۔ تو سب سے پہلے تو بالکل بھی جو لوگ اس بندے کو دیکھ رہے ہیں جو ہیٹ ویو کا، جو ہیٹ سٹروک کا شکار ہوا ہے، تو کال فار ہیلپ آپ نے کسی اور کو بلا لینا ہے، تاکہ آپ ایک سے زیادہ لوگ ہوں اور اس کو اس لوکیشن سے یا اس جگہ سے کیری کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ تو ایسے شخص کو فوراً کسی ٹھنڈی، یا اگر وہ کہیں باہر ایکسپوجر ہے تو چھاؤں والی جگہ پہ لے کے جانا ہے۔ اس کے جو فیٹ اور لیگز ہیں ان کو سلائٹلی آپ نے ایلیویٹ کرنا ہے، تھوڑی سے پاؤں اور اس کی ٹانگیں ذرا اونچی رکھنی ہے، اس کے نیچے آپ اپنے ہاتھ یا پاؤں کچھ بھی رکھ کے بیٹھ سکتے ہیں،
اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے تو اس کی سپنجنگ کرنی ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ نے ہیلپ کے لیے کہا ہے, جو شخص آ رہا ہے اسے بتایا جائے کہ ٹھنڈا پانی لے کے آئے اور ٹھنڈے کپڑا کوئی گیلا کر کے اس کے ماتھے پہ, اس کے چہرے پہ, اس کی گردن میں. اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر وہ شخص پانی پی سکتا ہے تو آپ نے اس شخص کی کنڈیشن کو دیکھنا ہے. اگر وہ فلی انکانشیس ہے, بے ہوش ہے بالکل, تو اس کے منہ میں پانی بالکل بھی نہیں ڈالنا. لیکن اگر وہ سیمی کانشیس ہے اور وہ پانی کے لیے کہہ رہا ہے تو سپس کی صورت میں ایک ایک گھونٹ کر کے اسے آپ نے پانی دینا ہے اور وہ ٹھنڈا پانی پلانا ہے اسے, اور تھوڑا سا سر اس کا اٹھا کے اسے پانی پلانا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے قریب میں کہیں, تو آپ کوئی بھی انرجی ڈرنکس جس کے اندر الیکٹرولائٹس موجود ہوتے ہیں, جو ہمارے بیوریجز میں, ہمارے انرجی ڈرنکس میں اور سپورٹس ڈرنکس جتنے ان میں موجود ہوتا ہے, وہ اس کو دے سکتے ہیں. اگر وہ شخص آفس میں, گھر میں ہے یا کہ اسکول میں کسی بھی جگہ پہ ہے, تو آپ آئس کیوبز لے سکتے ہیں اور وہ اس کے ایگزلا میں رکھ سکتے ہیں, بغل کے نیچے رکھنے ہوتے ہیں, اور آپ ٹاول میں آئس کیوب کو لپیٹ کے اس کی گردن کی سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ سارے میئرز ہیں جو اگر ہم ٹائملی لیں تو ہم اس ہیٹ سٹروک سے بچ سکتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اس چیز کا شکار ہو تو اس کی کیئر کیسے کرنی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا, اور جتنے جلدی پاسبل ہو اس شخص کو نیئر بائی جو میڈیکل فیسلٹی ہے وہاں تک پہنچانا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے سجیشنز دی ہمیں. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. امید ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو, لائک کریں اور اپنے کمنٹس ضرور کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ اس کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں. جزاک اللہ. پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.